اس کار رسالت میں جو حضور کے دست و بازو بنے وہ تین کیٹیگریز کے آدمی تھے: صدیقین، شہداء، صالحین۔ یہ اب ایک اور ٹرم ہے، شہداء ایک اور معنی میں آ رہی ہے۔ وہ کہا گیا ہے سورہ فاتحہ میں، ہم پڑھتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت بخش، ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ Who are they؟ یہاں تو چونکہ بات مختصر ہے، سورہ نساء میں کھول دی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جائیں گے انہیں معیت حاصل ہوگی، انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء کی اور صالحین کی۔ یہ چار کارڈرز ہو گئے، بیس لائن صالحین، ٹاپ نبی، نبوت کا دروازہ بند۔ یہ پہلے بھی اکتسابی شے نہیں تھی، یہ اللہ دیتا تھا جس کو دیتا تھا۔ وہاں بھی دو راستہ درمیان میں رہ گئے، صدیق اور شہید، ان میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، صدیق ان کو کہا جاتا ہے جنہوں نے ایمان کی دعوت کو قبول کرنے میں کچھ دیر نہیں لگائی، اسپونٹینیس، اس لیے کہ ان کے اپنے اندر وہ بات پہلے سے موجود تھی۔ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا، لہذا کوئی دیر کا سوال ہی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جس کے سامنے بھی ایمان کی دعوت رکھی اس نے کچھ نہ کچھ توقف ضرور کیا، سوائے ابو بکر کے کہ اس نے ایک لحظے کا توقف کیے بغیر تصدیق کی۔ یہ صدیق وہ لوگ ہوتے ہیں، جدید اصطلاح میں آپ کہیں گے انٹروورٹس، دروبین، ہمت ہے تو افکار کی دنیا سے گزر جا، اپنے افکار کی وادیوں میں بھی سفر کر رہے، دل کی گہرائیوں میں بھی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ ان کا مزاج جب غور و فکر کرنے والے ہیں، سوچنے والے ہیں، نیکی کی حس بیدار ہے، از خود اپنی فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کی روشنی میں وہاں پہنچ گئے آس پاس، لہذا دعوت آئی فوراً تصدیق۔ ہماری امت کے عظیم ترین صدیق ابو بکر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہما، اور عظیم ترین شہداء حمزہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔